السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 103۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں اس ناول کو ہم شروع کرتے ہیں۔ لاہور کی چہکتی ہوئی صبح نے آسمان پر اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ کھڑکی سے دھوپ کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ جو ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ آپس میں ملتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں سوچتی ہوں ایک وقت آئے گا جب میرا نام ہی نہیں رہے گا۔ پتہ نہیں اب بھی میرا نام ہوگا کہ نہیں، کوئی میرے لکھے کی قدر کرے گا بھی کہ نہیں۔ پتہ نہیں آج سے کچھ سالوں بعد میری کتابیں کہاں ردی بن کر پڑی ہوگی، تو پھر میں کیوں اپنی نظر دکھاؤں، کیوں اپنا وقت ضائع کروں، اور کیوں لوگوں کی تنقید برداشت کروں۔ سامنے بیٹھے ڈاکٹر نے لب کھولے کہ ضیا آپ لکھتی کیوں ہے؟ اس نے انہیں دیکھا۔ بس اچھا لگتا ہے، وہ مسکرائی۔ جی یہی بات ہے، ایک آرٹسٹ یہ سوچ کر کام نہیں کرتا کہ اس کی موت کے بعد اس کا نام رہے گا یا نہیں رہے گا۔ نہ ہی وہ شہرت کے لیے لکھتا ہے، وہ اپنے لیے لکھتا ہے، اپنے ساتھ مخلص ہو کر لکھتا ہے، اور جس ہنر میں خلوص ہو وہ امر ہو جاتا ہے۔ اس کی نیت اور اس کا خلوص اسے امر بناتا ہے۔ وقت کے ساتھ اور اپنے وقت پر سب کو جانا ہے۔ آپ سے قبل ایسے کتنے مشہور اور ہنرمند لوگ تھے جن کو آج کوئی جانتا تک نہیں۔ آپ سے قبل ایسی کتنی کتابیں لکھی گئی جنہیں آج کسی نے پڑھا نہیں، اور اگر کوئی پڑھتا ہوگا تو وہ کوئی چند ہوں گے۔ آپ کا کام ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس پر آپ کا اختیار نہیں، لیکن آپ کے پاس اسے خاص بنانے کا اختیار ہے۔ آپ اپنے کام کو اتنا خاص بنائے کہ جب کوئی اسے پڑھے تو اسے ہر ایک کو ریکمنڈ کرے۔ شاید آپ کو دنیا میں وہ مقام نہ ملے جو آپ چاہتی ہے، مگر اگر آپ کا کام اچھا ہے تو آپ کسی کے دل میں ضرور ہوں گی، اور اس سے پہلے اپنی نظر میں معزز ہوں گی۔ اور جب انسان کا اپنی نظر میں مقام بن جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور کے آگے جھکتا نہیں ہے، سچ بات کرنے سے جھجکتا نہیں ہے، نہ ہر کسی کی توجہ حاصل کرتا ہے، اور نہ ہی ہر کسی سے تحسین کی خواہش کرتا ہے۔ کہ جو سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی، اس نے پل کے اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تنقید صرف بھلائی کے لیے کی جاتی ہے۔ جو تنقید نفرتیں پھیلا کر کسی ہنرمند کی تذلیل کرے وہ تنقید نہیں۔ تنقید کو سمجھ لے کہ وہ کیا ہے، اور ہر کسی کی رائے کو تنقید مت سمجھے۔ وہ ذرا مسکرائی۔ دھیرے دھیرے اس کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ زندگی سے وہ بہت کچھ سیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کے قدم ڈگمگاتے تھے، مگر پھر سنبھل بھی جایا کرتے تھے۔ اب وہ لکھنے کو سر پر سوار نہیں کرتی تھی، وہ اپنے کام کو کوالٹی ٹائم دے کر اسے معیاری بھی بنا رہی تھی۔ ہیلو، ہاجرہ ریسیور کان سے لگائے کھڑی تھی۔ وہ بھورے رنگ کی فلینل اسکرٹ پر سفید وکٹورین طرز کی رفل شرٹ میں ملبوس تھی۔ ہیلو بیرسٹر ہاجرہ، اسے زہرا کی آواز اس جانب سے سنائی دی۔ اس نے پیروں میں لیدر کی چمکتی ہوئی پمپ ہیل پہنی ہوئی تھی، لبوں پر مسکراہٹ درائی۔ اب تو میں تمہیں واقعی بیرسٹر ہاجرہ لگ رہی ہوں گی۔ اس پارو محفوظ ہوئی۔ ہاں، کیونکہ بیرسٹر اور سولیسیٹر انگلستان میں کہا جاتا ہے، پاکستان میں نہیں، اور پاکستان کے وکلاء ایڈوکیٹ کہلائے جاتے ہیں، جو کہ بیرسٹر اور سولیسیٹر دونوں ہوتے ہیں۔ یقیناً تم وہاں پر سولیسیٹرشپ کو مس کر رہی ہوں گی، نہیں؟ شاید یہ میری غلط فہمی ہے، کیونکہ تمہیں اس سے کیا؟ وہ سر جھٹکے بے آواز ہنسی۔ تم تو بیرسٹر وگ اور گاؤن پہن کر ہی خوش ہو گئی ہوگی، اندر سے دل تو کرتا ہوگا کہ تمہیں خود مختار ہو کر کام کرنا پڑے، نہیں؟ اور کیا کر رہی ہو ان دنوں؟ سولیسیٹر فرم میں کام کر رہی ہو؟ ہاں، وہ ہنس رہی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ پتا تھا مجھے، سولیسیٹر فرم میں بیرسٹر کا کوٹا کم ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے کام سے نکالے نہ جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ خرچہ نکالنے کی پریشانی ہوتی ہے۔ مہربانی کر کے اب پاکستان آؤ تو ایڈوکیٹ ہاجرہ بن کر آنا، اور بیرسٹر کا ٹائٹل وہیں چھوڑ کر آنا، کیونکہ جو تم وہاں کر سکتی ہو پاکستانی وکلاء اس سے زیادہ پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ ہاجرہ نے اب ایک گہری سانس لی۔ اچھا بس، اسے اب بھی ہنسی آ رہی تھی۔ وہ اس سے لڑنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے جو بات بتانے کے لیے فون کیا ہے وہ سن لو۔ کیا شاز مل گیا ہے؟ اس کے مزاج سے اس نے اندازہ لگایا تھا۔ نہیں، تم پھپھو بننے والی ہو۔ کیا کہا؟ وہ چونک کر رہ گئی۔ اب اسے غصہ آیا۔ شٹ اپ ہاجرہ۔ دراصل اسے اس کی بات ہی اب سمجھ آئی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہی، یہ بات میری بہن کو بتا دینا، ان دنوں میں بہت مصروف ہوں، اور میں ایک پتہ لکھوا رہی ہوں، اسے کہنا اس پر مجھے خط لکھے۔
اچھا، وہ مزید کچھ نہیں بولی۔ اس نے اسے پتہ لکھوایا اور پھر مدعے پر آئی۔ اب آتی ہوں اصل مدعے پر۔ زہرا کی آنکھیں پھیلی۔ تمہارے لیے رشتہ دیکھا ہے، بہت امیر لوگ ہیں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ امیر۔ کیا؟ وہ چیخ اٹھی۔ لڑکا پروسیکیوٹر بیرسٹر ہے، اماں اس کی پاکستانی ہے بھی ہمارے شہر سے۔ اس کے والد برطانوی تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آنٹی کی دکان آکسفورڈ اسٹریٹ پر ہے۔ لگتا ہے ابھی تمہیں اس اسٹریٹ کے متعلق پتہ نہیں تو ابھی تک تم قبول ہے کہہ چکی ہوتی۔ ہاجرہ، وہ دبے دبے غصے سے بولی تھی، کرسمس کی چھٹیوں پر وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں، میں نے تمہارا پتہ اور نمبر انہیں دے دیا ہے، اور پلیز میرے کیے کرائے پر پانی مت پھیرنا۔ اس نے مسز معینہ کو کمرے سے باہر آتے ہوئے دیکھا تو چہک کر بولی، آنٹی۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ زہرا، اس نے تیزی سے ہاتھ ہلایا۔ ہاجرہ، زہرا چلائی تھی۔ مسز معینہ فوراً سے چلی آئی۔ یہ لے بات کرے، وہ بڑبڑائی۔ ہاجرہ، ہیلو۔ اسے مسز معینہ کی آواز سنائی دی۔ وہ بدک مسکرائی، اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو بیٹا؟ ہاجرہ انہیں دیکھ کر محفوظ ہوتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ برابر والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ابراہم باہر چلا آیا۔ چھٹی کا دن تھا۔ مسز معینہ نے باہر سے ناشتے کے لیے نہاری منگوائی تھی، اسی لیے وہ ناشتہ کرنے آیا تھا۔ ہاجرہ نے اسے دیکھا تو رکی۔ ایک منٹ، وہ مڑنے لگا۔ ہاجرہ اس کے پیچھے آئی۔ سنو، وہ ہاتھ دروازے پر رکھے اس کے سامنے پشت کیے کھڑے تھا۔ وہ اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر کمرے میں آئی۔ ابراہم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس نے بازو سینے سے لپیٹ لیے۔ مجھے پتا ہے آنٹی ان دنوں کیا سوچ رہی ہے، مگر تم میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اس نے بہتان لیا۔ اگر شاز نہیں آیا تو میں تب بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، اس نے صفاقی سے کہا تھا۔ مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے تم سے شادی کرنے کا، ہاجرہ نے تائید کی۔ گڈ، میرا شوہر انگلستانی نہیں ہے، نہ وہ تمہارے جتنا امیر ہے، پر آنیسٹلی ہی از اے جینیس۔ اگر تم اس سے ملو گے نا تو تم اس کے فین ہو جاؤ گے۔ شٹ اپ، وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھا۔ میری مدد کب کرو گے؟ ہاجرہ نے اس کی راہ روکی۔ اس نے اسے دیکھا۔ سوچ رہا ہوں، محفوظ ہوتے ہوئے بولی۔ جو سوچ میں رہتے ہیں وہ سوچ میں ہی رہتے ہیں۔ اس نے اسے باہر کا اشارہ کیا۔ باہر نکلو، کہیں جا رہی ہو نا؟ اس کا اشارہ اس کے سنگھار کی جانب تھا۔ تو جاؤ۔ ہاجرہ کے چہرے کے زاویے بگڑے، وہ پلٹی اور غسل خانے کی جانب جانے لگی۔ ابراہم نے اسے دیکھا۔ ہاجرہ، اس نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ غسل خانے میں داخل ہوئی۔ پلیز نو، غسل خانے کا دروازہ بند ہوا۔ ہاجرہ، پلیز نو، ہاجرہ، فورگیٹ سک نو۔ چند لمحوں بعد اسے قے کرنے کی آواز آئی۔ وہ غصے سے چلایا، مام۔ اگلے لمحے مسز معینہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ ہاں، کیا ہوا بیٹا؟ مام، یار۔ اس نے پیچھے سے اپنے بال پکڑ کر نوچے۔ تبھی ہاجرہ غسل خانے سے باہر چلے آئی۔ اس نے سخت خفگی سے اسے دیکھا۔ مام، دیکھیے اس نے کیا کیا ہے۔ مسز معینہ نے اسے دیکھا۔ وہ معصومی سے بتانے لگی، آنٹی دل خراب ہو رہا تھا، اپنے کمرے تک جانے کا ویٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اب انہوں نے ابراہم کو دیکھا۔ تو کیا ہو گیا ہے ابراہم؟ کل کو تمہاری شادی ہوگی، تب تمہاری بیوی بھی تو اس سب سے گزرے گی۔ عورتوں کا خیال کرتے ہیں بیٹا۔ مام، وہ شدید قسم کا اکتا گیا۔ بس بہت ہو گیا ابراہم۔ اور ہاجرہ لب دبا کر ہنستے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ اتحیات پڑھتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے سے گزرا ہے، تو وہ چوکس ہو گئی۔ زیر لب کلمہ جاری تھا تو شرمندگی نے اسے آ گھیرا۔ کیا ہے انسان، میرے اللہ! خیالات اور افعال کی تکرار چل رہی تھی۔ میرے اللہ، شرم سے پانی پانی ہوں۔ میری نماز محض ایک ایکسرسائز کا عمل ہے۔ میری دعائیں خالی ہیں، لیکن میں انہیں کبھی ترک نہیں کروں گی۔ روز اس سنگ دل کو تیرے در پر لے کر آؤں گی۔ کبھی تو اس سے چشمے پھوڑے گا، کبھی تو اسے موم کرے گا۔ وہ درود ابراہیم پڑھنے لگی۔ ذہن میں مسلسل خیالات کی جنگ چل رہی تھی۔ شرم سے سر نہیں اٹھتا میرا، مجھے اس اشرف المخلوقات پر ترس آتا ہے۔ نماز میں سامنے اللہ ہے، لیکن ایک انسان کی آہٹ ہمیں چوکس کر دیتی ہے۔ کس کے سامنے جھک رہے ہیں اور کس سے ڈر رہے ہیں؟ دنیا اتنی ریاکار کیوں ہوتی جا رہی ہے میرے اللہ؟ دل اتنے خالی اور خلوص سے تنگ کیوں ہوتے جا رہے ہیں میرے اللہ؟ ہم اپنا اخلاص کیوں کھو رہے ہیں میرے اللہ؟ ہماری نمازوں سے حسن کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے میرے اللہ؟ نصیحتیں کرنے والے بہت ہیں، پڑھنے کے لیے دعائیں بتانے والے بھی بہت ہیں، پر سب سے اہم کیا ہے؟ اخلاص۔ شاید اخلاص۔ اگر کوئی عالم دین اس کی نماز کی حالت میں اس کے دل کے حالات اور کیفیات کو جان لیتا تو شاید اس کی نماز کو فسق قرار دے دیتا۔ اللہ نے ہمارے دل کے حالات کو اپنے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، شاید اس لیے وہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ دنیا اعمال دیکھتی ہے، اللہ جذبات اور کیفیات دیکھتا ہے۔ اخلاص ہمیں وفا کرنا سکھاتا ہے۔ نماز اللہ سے وفا کا اظہار ہے۔ نماز کو زبردستی کی ذمہ داری سر پر مسلط کر کے پڑھیں گے تو ہم اپنا اخلاص کھو دیں گے، اور اخلاص کے ساتھ ہم اس کے حسن کو بھی کھو دیں گے۔ اخلاص محبت کی شاخ سے پھوٹتا ہے، اور ایک مومن کا ہر عمل اللہ سے محبت کے لیے ہوتا ہے۔
سوال ہوتا ہے اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ ہم انسانوں سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ان سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ خوشی، توجہ، ساتھ، تسکین، زندگی میں تھوڑی بہت آرائش، یہ سب اللہ کے ہی تو بنائے ذریعے ہے۔ انسان اگر اپنی اور اپنے سے جڑی تمام تر اوریجن کی کھوج لگائے تو اس کا اول و آخر اللہ ہوتا ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ محبت ہر چیز کی ابتدا اور اختتام ہے۔ دانے کو گل و گلزار ہونے کے لیے خاک ہونا پڑتا ہے۔ انسان کو اللہ سے محبت کرنے کے لیے اپنی ابتدا سے واقف ہونا پڑتا ہے۔ اس نے دعا پڑھ کر سلام پھیرا، اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے جائے نماز پر ہاتھ رکھے، بلکہ اٹھی ایک دم ہاتھ بھی اٹھ گئے۔ اب اس نے اپنے ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھے۔ گزشتہ کچھ مہینوں سے وہ اتنا کچھ دیکھ چکی تھی کہ اب اپنا درد بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اس نے مسز موہنہ کو کچن کاؤنٹر کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ انہیں دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو صرف صلہ دینے کے لیے بنایا ہوتا ہے اور دنیا کا سارا حسن ایسے لوگوں کے اخلاق پر تمام ہو جاتا ہے۔ ہمت کرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ اللہ سے حق کی دعا کیا کرتی تھی، پر آج وہ اخلاص کی دعا کرنا چاہتی تھی۔ لب کپا رہے تھے۔ اللہ مجھے اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ مجھے اپنی قناعت پسند بندی بنا دے۔ اللہ مجھے اپنے ان مخلص بندوں میں شامل کر لے جو رات کی سیاہی میں بھی تیرے قہر سے خائف ہو کر گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اللہ مجھے سکون کی نعمت عطا کر دے۔ اللہ مجھے تھوڑے پر بھی مطمئن کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ مال و زر کی دوڑنے مجھے بہت تھکا دیا ہے۔ اللہ میرے سابقہ گناہوں کو میرے آج کے آگے مان کر دے۔ اللہ مجھے ایک حسین آغاز عطا کر دے۔ اللہ مجھے ایک مثالی اختتام کی یقین دہانی کروا دے۔ اللہ غفلت کے راستے سے میرا رخ موڑ دے۔ اللہ میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے حق دکھا دے۔ محبت اخلاص کو پیدا کرتی ہے اور حق اخلاق سے آتا ہے۔ اس لیے فریدہ خانم کہتی تھی دعاؤں میں خلوص کا عنصر بہت ضروری ہے۔ ایمان کی پریکٹس 3 چیزوں سے ہوتی ہے: اخلاص، صدق، سچائی اور نیک نیتی۔ آپ خود میں یہ 3 عنصر پیدا کر لیں، اللہ آپ کی تمام الجھنیں سلجھا دے گا۔ سولیسٹر فرم میں حاجہ سولیسٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے سوچ رہی تھی، چھٹی کے دن کون بلاتا ہے؟ ولی سامنے کھڑا انہیں بتا رہا تھا، میں نے طبیب کی معلومات کروائی ہے۔ وہ دونوں اس کی بات سن رہے تھے۔ خوش مزاج تھا، ذہین تھا، لیکن زیادہ اس کے کوئی دوست نہیں تھے۔ جو تھے ان سے رابطہ کرو، حاجہ نے یہ کہتے چٹکی بجائی۔ سولیسٹر نے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے اگر ہم نے اس سے پوچھ گچھ کی تو وہ گواہی دینے سے انکار کر دے گا۔ حاجہ نے اسے دیکھتے بہتان لیا۔ بیرسٹر میں ہوں، اگر یہ مسئلہ تم سے حل ہو سکتا تو تم مجھے کام پر نہیں رکھتے۔ بیرسٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے، یعنی کام تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ مقدمہ جیتنا ہے تو مجھے میرے طریقے سے کام کرنے دو۔ اس کے اس متکبرانہ انداز پر ولی کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی۔ میں بیرسٹر ہوں جس نے قابل ماخوذی جرائم میں مہارت حاصل کی ہے۔ ولی اسے گھور رہا تھا پر وہ اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ پہلے ہی اسے کسی چیمبر میں کوئی پسند نہیں کرتا اور اب اسے لا فارم میں کام مل گیا ہے تو نخرے کر رہی ہے۔ اتنی مشکل سے میں نے اسے نوکری دلائی ہے اور یہ پاگل ہو کر آگے سے زبان چلا رہی ہے۔ وہ بھی یہ جانتے بوجھتے بیرسٹر کو سولیسیٹر ہی چنتے ہیں۔ پبلک ایکسس اسکیم میں 1995 متعارف نہیں ہوئی تھی۔ 1995 میں پبلک ایکسس اسکیم متعارف نہیں ہوئی تھی۔ حاجہ نے اپنی بات کہہ کر بلی کو دیکھا۔ سولیسٹر بڑے موڈ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صرف تم ایک واحد بیرسٹر نہیں ہو، جیمز بھی تمہارے ساتھ ہے۔ حاجہ نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ تم ٹائم دیکھ رہے ہو؟ ہے کدھر وہ؟ سولیسٹر خاموش ہو گیا۔ حاجہ بلی سے پوچھنے لگی، کوئی معشوقہ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کنوارا؟ اس نے چٹکی بجائی۔ دوستوں سے رابطہ کرو۔ اب اس نے کرسی موڑی۔ پچھلی وکیل نے کیوں چھوڑا تھا؟ اس نے کچھ سوچ کر بھونک کھجایا۔ کوئی ذاتی مسئلہ تھا؟ بیرسٹر ہاجرہ، سولیسٹر نے اسے مخاطب کیا، تم اس کیس کے بعد فارغ ہو۔ ایک مضبوط اور خود مختار عورت کے الفاظ یا تو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں یا پھر نرے جاہلوں کو مشتعل، اور ہاجرہ کے الفاظ سولیسٹر کو مشتعل کر چکے تھے۔ بلی بڑبڑایا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ حاجہ ایک دم بولی، کیا کہا؟ اور اگلے ہی لمحے وہ اس پر چلا پڑی، تم نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا۔ بلی کو رونا آ رہا تھا۔ حاجہ، یہ پاکستان نہیں ہے، سولیسٹر کہنے لگا، میرا خرچے کا مسئلہ چل رہا ہے تو کیا تم آدھی تنخواہ میں کام کرو گی؟ میں اس معاہدے کی خلافی ورزی پر تم پر مقدمہ کروں گی۔ حاجہ سخت غصے میں آ گئی تھی۔ بس، سولیسٹر اٹھ کھڑا ہوا، یہ تمہارا ملک نہیں ہے۔ کیا کہا؟ حاجہ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور
उस पर रखा सारा सामान हिल गया। बिल्ली की टांगें कपकपाने लगी। हॉरर ऑफ हॉरर्स, अगर वो दरमियान में पड़ता तो हाजरा के साथ ज्यादती होती। मेरा मुल्क इस सब में कहाँ से आ गया? सॉलिसिटर बैरिस्टर की ट्रेनिंग के दौरान दो बातें सिखाई जाती है। एक, बैरिस्टर और सॉलिसिटर को किसी कौम, किसी मजहब, किसी तहजीब या जिन्स के लिए तासुब में नहीं आना चाहिए। हाजरा सख्त गुस्से से कह रही थी, दिस इज रेसिज्म। उसने बिल्ली को देखा। इसे कहो अभी के अभी मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं बीबीसी में अपने वाकिफ सहाफ़ी को टेलीफोन करने लगी हूँ। ये घटिया इंसान मेरे मुल्क पर बात करेगा। एक, इसने मेरे साथ किए माहदे की खिलाफ वर्जी की, ऊपर से अभी ज़बान दराजी कर रहा है। मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। उसने सॉलिसिटर को देखा और उसने ज़ोर से हाजरा के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। यू बिच! शौक के मारे बिल्ली की आंखें बाहर आ गई। गुस्से से उसका खून खौल उठा। उसने कुर्सी उठा ली। फी फाई फो फुम, आई स्मेल द ब्लड ऑफ ए इंग्लिश मैन। वो सॉलिसिटर चौंक उठा और उन्हें हाथ दिखाने लगा। देखो। हाजा ने फौरन से पेन कप से पेपर कटर निकाल लिया। बिली ने गहरी गहरी सांसें ली। तुम लोग हमेशा हम पर जुल्म करते हो, दूसरे ममालिक को हेज समझते हो। तुम लोगों ने हमें गुलाम बनाया है, हमारे साथ ज्यादतियाँ की है, हमारी पहचान हमसे छीनी है। तुम लोग हमें अपना नौकर समझते हो। हाजा की हील की टकटक की आवाज़ गूंजी। वो उसे सफाक नजरों से देखते हुए कड़ा कड़ा कटर पूरा खोलने लगी। वो खौफ से पीछे पीछे जाने लगा। बैरिस्टर हाजरा उसने उसे देखते हुए कहा, नहीं सॉलिसिटर चीपर्स चिस्पर। वो कमरे से बाहर निकला। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। वो दोनों हाथ उठाए हुए सीढ़ियों की तरफ आया। हाजा ने उसकी थोड़ी तले कटर रखा। उसकी गर्दन उठी। वो खौफ से गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो पीछे जा रहा था। उसने उसे उसकी टाई से खींचा ताकि वो गिरने से बच जाए। बिल्ली कुर्सी उठाए उसके पीछे चला आया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को मारने की? वो बेहद सुर्ख हो गया। पहले ही जिंजर था। बिल्ली का चेहरा चनार के फूलों जैसा लग रहा था। सॉलिसिटर चिस्पर ने खुद से उसको कटर देखा। खौफ से उस कटर को देखा। हाजा ने उसकी गर्दन के करीब गैर नोकीली जानिब से कटर घुमाया। उसकी आंखें सफ़ेद थी, बिल्कुल सफ़ेद। उसने गले से थूक निकला। देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाजा ने उससे पूछा, क्या कहा? फिर से कहो। उसकी आवाज़ लरजने लगी। छोड़ दो। हाजा ने उसे छोड़ दिया और वो लड़खड़ाते हुए मुंह के बल सीढ़ियों में गिरा। उसकी चीखों की आवाज़ सीढ़ियों में गूंजी। बिल्ली के हाथ से कुर्सी छूट गई। हाँ, वो दर्द से कर्रा रहा था। हाजरा उसे देखते हुए सफाकी से बोली, इसलिए कहते हैं हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। उसने कटर जमीन पर फेंक दिया। वो पलटी। बिल्ली सुम्म बुकम खड़ा उसे देख रहा था। काश ये कहता, मुझे बचा लो। वो अंदर की जानिब जाने लगी। बिल्ली उसके पीछे चला आया। है तुम्हारा ब्लड प्रेशर? वो पर्स उठाकर दूसरी तरफ से लिफ्ट की जानिब जाने लगी। बिल्ली उसका ताक़ुब कर रहा था। हैग। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वो अंदर दाखिल हुई। बिल्ली भी उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। उसका गाल दाएं जानिब से सुर्ख था। वो बेतासुराना अंदाज में उसे देख रही थी। उसकी सफ़ेद आंखें चमक रही थी। वो सोच रही थी, उसका भाई यहाँ होता तो न जाने जब सिर का क्या हश्र करता। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वो बाहर निकली। बिल्ली उसके साथ तेज़ी से चल रहा था। तुमने कुछ गलत नहीं किया, हमने उसे मार कर हिसाब बराबर कर दिया। हील की चकचक की आवाज़ बिल्डिंग में गूंज रही थी। वो बिल्डिंग से बाहर निकलने लगी। बिल्ली ने जोर लगाकर दरवाज़ा पीछे किया और बाहर चले आए। तुम बहुत बहादुर हो, मैं समझ सकता हूँ तुम पाकिस्तान से आई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे तसल्ली देता। यू आर माई जिप्सी पल, तुम मेरी हिजरत करने वाली दोस्त हो। बिना कुछ कहे खामोशी से चलती रही। कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। वो बोली, रीजेंट कैनाल। तुम स्कॉटिश फकरा साथ चलो। वो उसे बिना देखे कहने लगी, तुम्हें ऐसी जगह पर कोरी के साथ जाना चाहिए। मैं उसे टेलीफोन कर देता हूँ। उसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा था। उसने कोरी को टेलीफोन किया था। रीजेंट कैनाल लंदन में एक खूबसूरत आबी गुजरगाह है, जिसका कुछ हिस्सा लंदन के खूबसूरत रीजेंट पार्क के किनारे चलता है। सयाह वहाँ कश्ती में सफ़र करने आते हैं और दूसरी जानिब लोग उन्हें चलते हुए देखना पसंद करते हैं। कोरी बिल्ली का बाजू थामे उसके साथ चल रही थी। हाजरा उनसे अलग आगे चल रही थी। बिल्ली वक्फे वक्फे बाद गाहे बगाहे से उसे देखता। कोरी उस जगह को देखकर उससे बेहद मुतासिर हुई थी। ये जगह लंदन का शाहकार है। करीब में बच्चे और बड़े साइकिल चला रहे थे। बाज कम उम्र बच्चे स्केटबोर्ड पर स्केट कर रहे थे। धीरे धीरे वो चलते जा रहे थे। भीड़ थी पर बिल्कुल भी धक्के नहीं लग रहे थे। पानी में सरसब्ज इलाके और झाड़ियों का अक्स बेहद पुरकैफ लग रहा था। कोरी को याद आया, ओह हाँ,
हाजरा जेज सुनना चाहती थी, मगर हाजरा ने सुनी अनसुनी कर दी। मुझे उस दिन उसने ब्रो ब्रो मार्केट में बताया था। बिली ने रफ्तार बढ़ाई और उससे पूछा, मिल्क शेक पियोगी? वो मिल्क शेक का ज़माना था। मिल्क शेक के नाम पर उसने माजी के झरोके से सुलेमान को स्कूल से आते हुए देखा। अम्मा, एनर्जाइल शरबत बना दो। कुछ देर बाद अब्दुल तवाब दफ्तर से आया। मैं संदल का शरबत पीऊँगा। तहलील ने हाथ उठाया। मैं दूध सोडा। अब उसने पूछा, क्या खाओगी? स्कॉटिश अंडे, मछली और आलू? नहीं, उसने फ़ौरन से कहा। अंडे और मछली नहीं खा सकती। फिर उसे ख़याल आया, आलू आलू तो बहुत शौक से खाती हो, है ना? और मीठे में यॉर्कशायर पुडिंग, इटोस या इटोस मैस, कस्टर्ड क्रीम डिश। ये सुनते उसे बानो नसीन उसकी मिन्नतें करती हुई नजर आई। ले मुरब्बा खा ले। उसने बेजारी से रुख फेरा। नहीं। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। बिली ने चौंक कर उसे देखा। कोरी ने उससे पूछा, तुम रो रही हो? वो उसे पहली मर्तबा रोता हुआ देख रहा था। देखो, तुम ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसके सामने उल्टा उल्टा चलने लगा। तुम ठंडी तंजिया सफा हाकिमाना अंदाज में अपनी मनवा कर सौदे करने वाली और किसी के हाथ ना आने वाली हाजरा बनकर ज्यादा अच्छी लगती हो। ये सॉलिसिटर वो सोचने लगा। होते ही ऐसे हैं, बेचारे बैरिस्टर के मुकाबले कम कमाते हैं, इसलिए तुम लोगों को सीढ़ी बनाते हैं। उसकी दूसरी आंख से आंसू टूटा। अच्छा, मैं अब्राहम को बुलाऊं? वो सर झटक कर चलने लगी। नहीं। अब वो वाज़ेह तौर पर रोने लगी। कोरी ने भी उसे चुप करवाने की सही की। देखो है, तुमने भी तो बदला ले लिया ना। आंखें सिकुड़ गई, लब फूले, उसने चेहरा छुपा लिया। आह, मुझे वापस जाना है। वो कसक कर रो पड़ी। मुझे वापस जाना है। बिली मुंजमद हो गया। वो उसका दर्द समझ सकता था। अपना मुल्क सबको बहुत याद आता है, बहुत शिद्दत से याद आता है। वो लिटिल वेंस के सफ़र पर तो गई थी, मगर वो उस सफ़र को बेहद उदासी में गुजार रही थी। जब से इंग्लिस्तान आई थी, क्या कुछ देख चुकी थी, अगवा हो चुकी थी, अब्राहम से हर रोज़ ताने सुन रही थी, फिक्र माश के सिलसिले में मुस्तकिल तौर पर हाथ पैर मार रही थी, और अब सॉलिसिटर से भी मार खा चुकी थी। अब इस सब में वो अपने बदन में पलने वाले बच्चे को नहीं भूली थी। आई फील सो बैड फॉर माई बेबी। आंखों से दो आंसू टूटकर पलकों के पार हुए। आई एम सो सॉरी माई बेबी। वो सर झटके हुए सिसक सिसक कर रो रही थी। ये वक्त भी गुजर जाएगा बेटा, पापा आ जाएंगे। दिमाग और दिल मुसलसल तकरार कर रहे थे। वो आएगा, वो नहीं आएगा, सब ठीक हो जाएगा, नहीं कोई मसला हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा। उसने चलते हुए सीने पर हाथ रखा। मैं इस गम की शिद्दत से अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगी? उसने आंसुओं से हिचकी ली। प्लीज़ डोंट लीव मी माई चाइल्ड, स्टे विथ मी, दिस टू दिस टू शेल पास। आंखों से दो और आंसू टूट कर गाल पर गिरे। उनका आखिरी सफ़र कैमडन मार्केट का था। वो एक कैफ़े में बैठे हुए थे। उसके सामने बर्गर और मिल्क शेक पड़ा हुआ था। उस मार्केट में स्टॉल्स, पब, रेस्टोरेंट और ख़रीदारी की दुकानें थी। कोरी को लिटिल वेंस से ज़्यादा कैमडन पसंद आया था। मेरा ख्याल है मैं ऐसी जगह पर सारी ज़िंदगी रह सकती हूँ, ख़ास तौर पर रीजेंट पार्क के चिड़ियाघर। हाजा ने ये सुनते मिल्क शेक के स्ट्रॉ से घूट लिया और मुस्कुराई। तुम्हारा स्कॉटलैंड ज़्यादा खूबसूरत है, और वैसे भी 2 साल कबल यहाँ बम धमाका हुआ था। यकीन करो, तुम्हारा स्कॉटलैंड इससे लाख दर्जे बेहतर है। लोग उनके सामने से हंसते खेलते और नाचते हुए गुजर रहे थे। उन्हें वक्फे वक्फे से गीतों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने अपना बर्गर उठाया। वैसे उसने बिली को देखा। बिली, चाइना टाउन का क्या इरादा है? कोरी ने हाजरा को देखा। नहीं, बिली को चीनी खाना नहीं पसंद, उसे जापानी खाना पसंद है ना बिली? हाजरा महफूज हुई। अच्छा, क्या वाकई बिली? लेकिन तुम तो हमेशा मुझे और अब्राहम को चाइना टाउन ही लेकर जाया करते थे। कोरी ने घूर कर उसे देखा। हाजरा को उसे देखकर हंसी आई। कोरी, हमने 8 साल एक साथ गुजारे हैं। मैं इसे तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। इससे पहले वो कोई राज उगलती या वो उसे कौन उसे कितनी अच्छी तरह जानता है कि चैलेंज में फंसाती। उसने उसे आंखें दिखाकर खामोश रहने का इशारा कर दिया, और वो मुस्कुराकर सर झटके स्ट्रॉ मुंह में दबाया मिल्क शेक पीने लगी। बिली ने बात बदलने की सही की। अच्छा, स्कॉटिश तारीख पर जो फिल्म आ रही है? हाजा ने बर्गर खाते हुए कहा। काफ़ी तनकीद का सामना करने वाली है ये फिल्म, एंगोफोबिया। वैसे इस फिल्म को कश्मीरी काफ़ी हद तक समझ सकते हैं, तुम भी तो कश्मीरी हो। बिली को अचानक याद आया। हाँ, मगर मेरे अब्बा
میرے آبا کافی عرصے پہلے ہجرت کر کے پنجاب آ گئے تھے اور بلی اسکاٹش لوگوں کے مقابلے کشمیریوں کا حال زیادہ بدتر ہے۔ مجھے امید ہے ایک دن اسکاٹ لینڈ اور کشمیر کو بھی آزادی مل کر رہے گی۔ تمہیں پتہ ہے ہاجرہ، ہاجرہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بلی گویا ہوا، جو قومیں ترقی، تبدیلی اور ارتقاء کی روش سے خود کو محروم کر کے غیر معتدل راستے کا تعین کر لیتی ہے، وہ اپنے ماتھے پر لگے غلامی کے تھپے کی ذمہ دار خود ہوتی ہے۔ خواہ اسکاٹ لینڈ کی الگ پارلیمان بن جائے، خواہ اسکاٹش آزادی کی ریفرنڈم کی مہم چلا لے، اور خواہ انگلستان اسکاٹش لوگوں کو ان کے وافر حقوق دے دے، مگر اگر یہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست بننے کے لیے ایک الگ وطن کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے تو یہ انگریزوں کے حقیر اور ادنا غلام ہی رہیں گے۔ یہ اپنے حقوق لے کر بھی کبھی معتبر نہیں ہو پائیں گے۔ جانتی ہو آزادی کیا ہے؟ آزادی ہے اپنی پہچان کو قائم رکھنا۔ کشمیریوں کے پاس ایک آزاد ریاست کی مانگ کرنا ان کا حق ہے، لیکن انہیں بس اسے استعمال کرنا نہیں آ رہا۔ جس دن کشمیریوں کو اپنی خود مختاریت کا شعور آ گیا، وہ قوم غلامی کے فالج سے شفایاب ہو جائے گی۔ کوری کو اچانک کچھ یاد آیا۔ اس نے بلی کو دیکھا۔ بلی، تم اس مووی کی کیسٹ نہیں لائے؟ وہ چونکا۔ اوہ، ہاجرہ نے مسکرا کر پوچھا، کس کی؟ اس نے اسے دیکھا اور بتانے لگی، لا بیلیٹیا بیٹے، 1946، بیوٹی اینڈ دی بیسٹ۔ ہاجر نے مزاح دیتی مسکراہٹ سے تھوڑی تلے ناخن پھیرا۔ انتہائی گھٹیا فلم ہے۔ بلی نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ واپس سائیکوپیتھ بن رہی تھی۔ کوری اس کے اس رد عمل پر ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکی۔ اس نے ایک فیری ٹیل کو برا کہہ کر ایک اسکاٹش خاتون کی رنگین جذبات کو بری مجروح کر دیا تھا۔ یہ کہانی مجھے ان مردوں کی کہانی لگتی ہے جو ماضی کے رشتوں سے ملنے والی بد دعاؤں کے ساتھ نئے رشتے کا آغاز کرتے ہیں، اس امید سے کہ ایک حسین لڑکی انہیں درندے سے دوبارہ انسان بنا دے گی، ان کے شفاف دل کو موم کر دے گی۔ اور بعض لڑکیاں بھی اپنی زندگی کا ایک عرصہ ایک توہین آمیز رشتے میں گزار دیتی ہے اور تاعمر کے لیے گھریلو تشدد کا نشانہ بن جاتی ہے۔ ایک مرد کو پالنا اس کی ماں کا کام ہے، نہ کہ اس کی عورت کا۔ کوری نے تنفر سے اسے دیکھا۔ ہاجرہ کو اس کی آنکھوں میں غضب و غضب کے اٹھتے ہوئے شعلے دکھائی دیے۔ جی نہیں، یہ ایک جادوئی کہانی ہے، محبت کے جادو کی، اور یہ جادو تم پر بھی چلا ہے، تبھی تم نے اپنے شوہر کی تمام حرکات کو جاننے کے باوجود اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسے شاز کا بے حس اور شفاف چہرہ دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ بہت خالی تھا۔ جب چہرہ کورا ہو تو دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس نے قلب شاز کو سنا تھا۔ اور کیا تم پریوں کی کہانی کو پسند نہیں کرتی؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کیا مطلب؟ بلی نے جھٹ سے پوچھا تھا۔ مجھے سنڈریلا کی کہانی بھی ناپسند ہے۔ اور یہ سن کر کوری کا سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ہماری اسکاٹش کہانی؟ بلی اسے گھور کر دیکھتے ہوئے احتجاجاً مسکرایا۔ مذاق کر رہی ہے؟ ہاجرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ کوری نے سخت غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ اس کے جنجر بال تھوڑے اڑے۔ فو! ہاجرہ سادگی سے کہنے لگی، 1981 کی تفتیش کے مطابق یہ احساس کمتری کی ایک بیماری ہے، دی سنڈریلا کمپلیکس۔ یہ بیماری عورت بیزار خطے میں پائی جاتی ہے، جہاں عورتوں کو نحیف و نازک سمجھا جاتا ہے، انہیں ہر بات پر دبایا جاتا ہے۔ مرد اپنے سر پر ذہانت کا تاج سجاتے ہیں، اور تاج جس کی شان ان کی عورتیں بنتی ہے، اور ان کی عورتوں کو اپنے مردوں کے شان برقرار رکھنے کے لیے دبنا پڑتا ہے۔ اس مرض کے سبب انہیں بے چینی رہتی ہے، اپنی قابلیت پر یقین نہیں ہوتا، آزادی کے خیالات ان کے لیے بغاوت ہوتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ ان کی نسوانیت کو کم کر دیتا ہے۔ یہ سن کر کوری دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بلی نے پیچیدگی سے ایک آنکھ بڑی کی اور اس کا بھاؤ اٹھ گیا۔ میں پریوں کی اور شہزادیوں کی کہانی سننا پسند کرتی ہوں، پر میں نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے شہزادی بننا ہے، یا میں شہزادی بننا پسند کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں لمبی نیند سو گئی تو مجھے جگانے کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے خود بستر چھوڑنا ہے، مجھے خود بستر سے نکلنا ہے۔ میں جانتی ہوں اگر میں نے اپنے جوتے کسی شہزادے کی آس میں چھوڑ دیے تو وہ کبھی مجھے لینے نہیں آئے گا، اس لیے میں نے کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ میں جانتی ہوں اگر میں اپنی آواز کسی کو دے دی تو اس مطلبی دنیا میں میری آواز کبھی مجھے واپس نہیں ملے گی، اس لیے میں نے کبھی کسی کے لیے اپنی آواز کو نہیں دبایا۔ میں نے کبھی کسی درندے سے محبت نہیں کی، میں نے کبھی یہ امید نہیں کی کہ کوئی درندہ انسان بن جائے گا، کیونکہ میرے لیے تو کبھی انسان بھی انسان نہیں بنے، کوئی درندہ یا جانور شہزادہ کیسے بنتا؟
اس لیے تو مجھے اسکاٹی چڑیوں کی جنگ کی کہانی پسند ہے، کیونکہ میں خود کو ہمیشہ شہزادی کا متضاد سمجھتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی میں جس سے محبت کروں اس کے لیے بھی لڑ سکوں۔ کیا کروں؟ میں احسان نہیں رکھ سکتی، کسی پر انحصار نہیں کر سکتی۔ یہ میری فطری ہے، یہ میری فطرت ہے۔ میں دیو کی بیٹی تھی، مگر اس میں میری کیا غلطی کہ میں دیو کے گھر پیدا ہوئی؟ وہ شہزادہ تھا جسے دیو اس کے والدین سے چھین لایا تھا۔ دیو کی بیٹی نے اپنے اور اس کے درمیان کے تلخ حقیقت جانتے ہوئے اس سے محبت کی، اور شہزادے نے بھی اس سے محبت کی۔ دیو مارا گیا، اس کی بیٹی کو اس کی موت پر دکھ ہوا، مگر اسے سچ کا ساتھ دینا تھا۔ شہزادہ اور دیو کی بیٹی ایک ساتھ تھے، مگر اچانک ان کے درمیان ایک رکاوٹ آئی اور شہزادہ اور دیو کی بیٹی جدا ہو گئے، اور پھر وہ اپنے لیے لڑی اور وہ آخری دم تک لڑی، اور اس نے شہزادے کو یہ یاد دلایا کہ وہ کون ہے۔ میں شہزادی نہیں ہوں، مگر میں اس کے باوجود عالم رویا میں جینا چاہتی ہوں۔ میں اپنا ایک الگ عالم رویا بنانا چاہتی ہوں۔ میں کسی سفید خرگوش کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہتی۔ میں پیٹر کی طرح اڑنا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے وینڈی کی طرح نیوز لینڈ بھی نہیں جانا، نیور لینڈ بھی نہیں جانا۔ مجھے ونڈ لینڈر یا نیور لینڈ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے بس اس حقیقت کو عالم رویا بنانا ہے، اس یقین سے کہ زندگی اچانک مجھے حقیقت کے ساتھ عالم رویا عطا کرے گی۔ کوری جذباتی ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ حاجہ نے ملک شیک کا آخری گھونٹ لیا اور کوری سے معذرت خواہانہ انداز میں کہنے لگی، میں معذرت خواہ ہوں تمہارا دل دکھانے کے لیے، پر میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، کوئی بات نہیں۔ وہ اپنا چھوڑا ہوا برگر مکمل کرنے لگی۔ بلی نے بغور اسے دیکھا اور پھر ہنس کر رخ پھیر لیا۔ سوشیوپیتھ اتنے بھی برے نہیں ہوتے۔ تاریک کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شاز فرش پر بازو کا تکیہ بنا کر اسے سر کے پیچھے لے جانے لگا۔ دوسرے ہاتھ کے قریب گن پڑی ہوئی تھی۔ آہ بیرسٹر ہاجرہ، آہ۔ وہ آہیں بھر رہا تھا، تم پردیس میں خطرات کے درمیان اپنے مردوں کے بغیر دو جانوں کو سنبھال رہی ہو۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرا، پھر کہنے لگا، کیا کچھ دیکھ لیا ہے تم نے؟ وہ اسے تشدد کا نشانہ بنتے ہوئے تصور کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ سفر ہر حساب برابر کر دے گا، مگر اب تو تم نے مجھے ساری زندگی کے لیے اپنا مفروض بنا دیا ہے۔ یہ زمانہ بہت ظالم ہے، اللہ ان دونوں کی حفاظت کرنا۔ اگر اسے اپنی اولاد کے متعلق ذرا سا بھی علم ہوتا تو وہ اسے کبھی انگلستان نہ جانے دیتا۔ میری بیوی وہاں تنہا ہے، تیرے علاوہ اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں میرے اللہ، مجھے اس جہنم سے نکال میرے اللہ۔ مجھے، میری خاندان، میری بیوی اور میرے بچے کو اس رسوائی سے بچا میرے اللہ۔ اٹلی کا کالبریشن ڈے قریب آ رہا ہے۔ وہ ان دنوں وینس میں تھا۔ وینس میں نمائش ہونے والی تھی جس میں گرا بہا جواہرات اور آرٹ کی چیزیں لگنے والی تھی۔ ڈی ڈے قریب آ رہا ہے، مجھے اس ڈکیتی کو روکنا ہے اور یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ نگاہیں چھت پر لگی تھی، کمرے میں دوسری طرف اور دوسرے آدمی بھی سو رہے تھے۔ چھت میں ایک غار کھلی، وہ چونکا، اس نے پتلیاں سکیڑ لی۔ غار کا منہ کھل رہا تھا، اس میں سے پھولوں کی پتیاں اور پھول نکلنے لگے۔ اسے اوپر سفید خرگوش دکھائی دیا، کمرے کا رنگ سنہرا ہوا۔ وہ اٹھا اور بھاگنے لگا، وہ دوڑتے ہوئے سفید خرگوش کے پیچھے جا رہا تھا۔ سفید خرگوش اسے اپنے ارد گرد دکھائی دے رہا تھا، اسے جھاڑیوں میں جانور دکھائی دیے۔ بلی نے چھلانگ لگائی تو اس نے دوسری جانب دیکھا، ہر جگہ سے پھول کھل رہے تھے۔ نہیں، اس نے خیال جھٹکنے کی کوشش کی۔ شاز آواز پر اس نے دائیں جانب دیکھا، عبدالرفیق اس کے سامنے چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے منجمد ہو گیا، وہ اس کی جانب آ رہا تھا، دل میں ٹھیس اٹھ رہی تھی اسے۔ وہ قدم پر اپنے ساتھ چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ سفید خرگوش غائب ہو چکا تھا، وہ اسے کنسٹرکشن بلڈنگ سے بچا رہا تھا، وہ اسے یاد کروا رہا تھا، تم شاز ہو، شاہ نواز تمہارا گارڈین، SHO شاہ نواز، ہاجرہ تمہاری محبوبہ، یاد کرو۔ وہ قبرستان میں شکستہ حال کھڑا تھا، وہ مشکل لڑکھڑا کر آگے بڑھا، آنکھیں ڈبڈبا گئی، آخری لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ وہ گاڑی کے پیچھے کھڑے تھے، جلدی کپڑے بدلتے ہیں لیکن، وہ زخمی حالت میں کہنے لگا، مگر وہ اپنی قمیض کے بٹن کھول رہا تھا۔ وقت نہیں ہے، میں ان کا دھیان بھٹکاؤں گا۔ شاز نے کپکپاتے ہاتھوں سے کوٹ کا بٹن کھولا، آج مجھے شاہ نواز کے احسان اتارنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس نے اسے دیکھا، تمہیں کچھ ہو گیا؟ وہ قمیض اتارتے ہوئے رکا اور پھر مسکرایا،
اب میرے لیے دعا کرنے والے بہت لوگ ہیں، اس لیے مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ شاز اسے اپنے کندھے پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ عالم رویا میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ ہمارا تعلق جس زمانے سے ہے، اس میں من و سلوہ خود بخود نہیں اترتا، دہکتی آگ گل و گلزار نہیں ہوتی، شق قمر نہیں ہوتا۔ اس میں معجزات ہوتے ہیں، مگر وسیلوں والے معجزات۔ اس کی یکدم آنکھیں کھلی۔ ہاں، آنکھیں چھت سے لگی تھی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا۔ تنظیم کے آدمی سو رہے تھے۔ ہاتھ کے قریب گن محسوس ہوئی۔ اس نے زمین سے سر لگایا۔ اس نے کروٹ لی۔ ہاتھ تلے گن تھی۔ وہ آنکھیں موند کر عبدالرفیق کے کہے الفاظ یاد کر رہا تھا۔ ہمارا تعلق جس زمانے سے ہے، اس میں من و سلوہ خود بخود نہیں اترتا، دہکتی آگ گل و گلزار نہیں ہوتی، شق قمر نہیں ہوتا۔ اس میں معجزات ہوتے ہیں، مگر وسیلوں والے معجزات۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ٹھہرا۔ وسیلوں والے معجزات؟ اس نے آنکھیں بند کی۔ میٹرک کی کتابیں میز پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قلم ہلا رہا تھا۔ لیمپ کی روشنی سامنے رکھی کتاب پر پڑ رہی تھی۔ کاش ایک معجزہ ہو اور میں سیدھا لا افسر بن جاؤ۔ سامنے دودھ کا گلاس آیا۔ اس نے کنکھیوں سے شاہ نواز کو دیکھا۔ ہم جس زمانے کے لوگ ہیں، اس میں وسیلوں والے معجزات ہوتے ہیں۔ اس نے قلم میز پر رکھی اور پلٹ کر بڑے موڈ سے پوچھنے لگا، اور وسیلوں والے معجزات کیا ہوتے ہیں؟ وسیلوں والے معجزات، شاہ نواز سوچنے لگا۔ پھر اس نے اسے دیکھا۔ طوفان نوح سے بچنے کے لیے کشتی بنانا، اپنے خواب کی تعبیر پوری کرنے کے لیے بادشاہ سے اپنی قابلیت کا اظہار کرنا، فرعونیوں سے بچنے کے لیے مدین ہجرت کرنا، مدین پہنچ کر عورتوں کی ان کے جانوروں کو پانی پلانے میں مدد کرنا اور بدلے میں ان کی مدد قبول کرنا، مشرکین سے بچنے کے لیے ہجرت کرنا۔ یہ ہوتے ہیں وسیلوں والے معجزات۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمت کرنا، خود اٹھنا، اپنے لیے کچھ حاصل کرنا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو مایوسی اور کاہلی کو چھوڑنا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایک خاص مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جو واقعی کوشش کرتا ہے اور مسلسل کوشش کرتا ہے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وسیلوں والے معجزات۔ ماضی سے اسے شاہ نواز کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جو کچھ نہیں کرتا صرف سستی برتتا ہے، وہ کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سب کو موقع دیتا ہے، اس سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو واقعی کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ بات تو صحیح ہے، جیل میں سب قیدیوں کو کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع ملا تھا۔ کوئی ویسے کا ویسا رہ گیا، اور کیزیا نے خود کو پہچان لیا اور اپنے ہنر کو استعمال کیا۔ مٹھیاں بھیجنے لگا، مگر مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ اٹھنے لگا۔ وہ ذہن میں لائحہ عمل تشکیل دے رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ وینس میں لبریشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے پیچھے لوگ تھے۔ سامنے سے اسے کچھ لوگ اس کی راہ میں رو کے دکھائی دیے۔ میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس نے لب دباتے آنکھیں کھولی۔ اس ایک کشمکش میں اس کا پورا دن گزر رہا تھا۔ تنظیم کے لوگ لائحہ عمل تشکیل دے رہے تھے۔ وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں اکیلے سیٹی بھی نہیں بجا سکتا۔ کھانے کے لیے وہ تنظیم کے لوگوں کے ساتھ ریستوران کی جانب جا رہا تھا، مگر سیٹی بجا کر سب کو بکھیر کر فرار ہونا ٹھیک ہے۔ ولف، اس سے پشت پر لمس محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اسے تنظیم کے ایک آدمی نے کہا، تم دیکھو یہ ریستوران۔ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ وینس کے مہنگے ترین ریستوران میں اتنے سارے لوگوں کو کھانا فراہم کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں اچھا، اور وہ ریستوران کے اندر داخل ہوا۔ سیٹی بجانی ہے۔ تبھی وہ سامنے سے آنے والے آدمی سے ٹکرایا۔ اس نے معذرت سے اسے ہاتھ دکھایا اور آگے بڑھتے ہوئے کچھ سوچ کر رکا۔ سیٹی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ اب شاز کون سی سیٹی بجانے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا شاز یہاں سے بھاگے گا، کیا وہ حضرت تک پہنچ پائے گا، کیا وہ لیگل ہو پائے گا۔ یہ سارا کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔